السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دادا کی زندگی کا نچوڑ اور ان کی دانش مندی جب ان کے پوتے کی زندگی کا رخ بدلتی ہے تو وہ کہانی صرف ایک خاندان کی نہیں بلکہ نسلوں کی رہنمائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور عاصم کے لیے بھی اس کے دادا جان چودھری احسان الہی محض ایک بزرگ نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایسے سایہ دار درخت تھے جس کی چھاؤں میں بیٹھ کر عاصم نے زندگی کے ابتدائی اور سب سے اہم اسباق سیکھے تھے۔ چودھری احسان الہی نے اپنی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے تھے۔ انہوں نے غربت کی تلخی بھی چکھی تھی اور محنت کے بلبوتے پر کامیابی کے اس مقام تک پہنچے تھے جہاں آج ان کا پورا خاندان عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن عاصم جو ان کا اکلوتا پوتا تھا، دولت کی ریل پیل اور آسائشوں کے عادی ہونے کی وجہ سے زندگی کی اصل حقیقتوں اور محنت کی اہمیت سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دادا کی بنائی ہوئی سلطنت اور والد کا کاروبار اس کے لیے ہمیشہ یوں ہی تیار ملے گا اور اسے زندگی میں کسی بڑی جدوجہد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کی اس لاپرواہی اور وقت کو ضائع کرنے کی عادت نے دادا جان کو فکر مند کر دیا تھا۔ وہ جانتے تھے اگر عاصم کو وقت پر نہ سنبھالا گیا تو وہ نہ صرف اپنا مستقبل برباد کر لے گا بلکہ اس پورے خاندان کی محنت کو بھی مٹی میں ملا دے گا۔ ایک شام جب سورج اپنی تمام تر سرخی بکھیرتے ہوئے افق کے پیچھے چھپ رہا تھا اور حویلی کے وسیع و عریض لان میں ہر طرف ایک پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی، دادا جان اپنی مخصوص آرام دہ کرسی پر بیٹھے ہوئے حقے کا کش لے رہے تھے اور ان کی نظریں دور چہچہاتے پرندوں پر ٹکی ہوئی تھیں جو اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ انہوں نے عاصم کو اپنے پاس بلایا جو ابھی ابھی اپنے دوستوں کے ساتھ فضول وقت گزار کر لوٹا تھا اور اس کے چہرے پر وہی روایتی لاپرواہی تھی۔ دادا جان نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جب عاصم ان کے گھٹنوں کے پاس فرش پر بیٹھ گیا تو انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور ان کی آنکھوں میں ایک گہری سنجیدگی اتر آئی جو عاصم کے لیے غیر معمولی تھی، کیونکہ دادا جان عام طور پر اس کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ دادا جان نے اپنی بات کا آغاز ایک گہرے سانس کے ساتھ کیا اور عاصم سے کہا، میرے بچے، یہ جو زندگی تمہیں اتنی آسان اور پرسکون نظر آتی ہے یہ ہمیشہ ایسی نہیں تھی، نہ ہی یہ دولت اور آسائشیں کسی معجزے کے نتیجے میں ہمارے پاس آئی ہیں، بلکہ ان کے پیچھے برسوں کی وہ محنت، خون پسینہ اور قربانیاں چھپی ہیں جنہیں تم آج دیکھ نہیں پا رہے ہو۔ عاصم نے دادا کی بات سن کر مسکرانے کی کوشش کی اور کہا، دادا جان، اب وہ پرانا دور گزر چکا ہے، اب ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو پھر اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم زندگی کو کھل کر کیوں نہ جئیں؟ لیکن دادا جان کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئی، بلکہ انہوں نے عاصم کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا اور کہا، یہی تو تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ کامیابی ایک بار مل جائے تو ہمیشہ پاس رہتی ہے۔ کامیابی پانے سے زیادہ اسے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اور انسان جب محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو زوال اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ انہوں نے عاصم کو بتایا کہ زندگی کا پہلا اصول یہ ہے کہ وقت کی قدر کرو، کیونکہ گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا، اور جو انسان جوانی کے دنوں میں وقت کو ضائع کرتا ہے، وقت بڑھاپے میں اسے ایسی سزا دیتا ہے کہ وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ انہوں نے عاصم کو اپنی جوانی کا ایک قصہ سنانا شروع کیا جب وہ بالکل عاصم کی عمر کے تھے اور ان کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے، کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے میسر ہوتی تھی، لیکن ان کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ تھا۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے حالات کا رونا نہیں رویا، بلکہ ہر مشکل کو ایک چیلنج سمجھ کر قبول کیا۔ دادا جان کی باتیں عاصم کے دل پر اثر کر رہی تھیں، لیکن ابھی اس کے اندر کا لاپرواہ نوجوان پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا۔ دادا جان نے محسوس کر لیا تھا کہ صرف باتوں سے عاصم کی اصلاح ممکن نہیں ہے،
اس لیے انہوں نے اسے ایک ایسی نصیحت کرنے کا فیصلہ کیا جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا سبق بننے والی تھی۔ انہوں نے عاصم سے کہا کہ میں تمہیں ایک کام سونپ رہا ہوں، اگر تم نے وہ کام پوری ایمانداری سے مکمل کر لیا تو میں سمجھوں گا تم میری اس حویلی اور کاروبار کے اصل وارث بننے کے قابل ہو۔ عاصم نے حیرت اور جوش کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پوچھا کہ دادا جان وہ کون سا کام ہے؟ میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ دادا جان نے اپنی جیب سے ایک پرانا اور زنگ آلود تالا نکالا جس کی چابی غائب تھی، اور وہ تالا انہوں نے عاصم کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ عاصم اس تالے کو دیکھ کر الجھن میں پڑ گیا کہ دادا جان اسے یہ پرانا تالا کیوں دے رہے ہیں؟ دادا جان نے عاصم کی الجھن کو بھانپتے ہوئے کہا، یہ کوئی عام تالا نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کی اس پہلی دکان کا تالا ہے جسے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، اور اس تالے کے اندر ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے، لیکن اس تالے کو کھولنے کی چابی تمہیں خود تلاش کرنی ہوگی، اور وہ چابی تمہیں کسی بازار یا کسی الماری سے نہیں ملے گی، بلکہ تمہیں اس شہر کے سب سے پرانے بازار میں جا کر خود محنت کر کے اس راز تک پہنچنا ہوگا۔ عاصم نے تالے کو غور سے دیکھا اور اس کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، لیکن دادا جان کے چہرے کا جلال ایسا تھا کہ وہ مزید کچھ پوچھ نہ سکا۔ دادا جان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ کل صبح سے تم حویلی کی گاڑی استعمال نہیں کرو گے، نہیں تمہیں گھر سے کوئی جیب خرچ ملے گا، تمہیں ایک عام انسان کی طرح پیدل اس پرانے بازار جانا ہوگا، وہاں موجود ہمارے پرانے منشی گنگا رام کے پاس جا کر کام سیکھنا ہوگا، اور جب تم اپنی محنت کی پہلی کمائی سے ایک چابی خریدو گے تو شاید یہ تالا کھل جائے۔ عاصم کے لیے یہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، کیونکہ اس نے کبھی زندگی میں پیدل سفر نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی کسی کے تحت کام کیا تھا، لیکن دادا جان کی محبت اور ان کا احترام اس کے دل میں اتنا زیادہ تھا کہ وہ انکار نہ کر سکا۔ رات بھر عاصم بستر پر کروٹیں بدلتا رہا اور اس کے ذہن میں دادا جان کی باتیں اور وہ زنگ آلود تالا گھومتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دادا جان اسے اس آزمائش میں کیوں ڈال رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک تجسس بھی جاگ چکا تھا کہ وہ اس تالے کا راز معلوم کرے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی جب پورا گھر ابھی سو رہا تھا، عاصم اٹھا اور اس نے سادہ کپڑے پہنے اور دادا جان کا دیا ہوا وہ تالا اپنی جیب میں رکھا اور حویلی سے باہر نکل پڑا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تو اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، کیونکہ اس نے کبھی صبح کا یہ منظر اس طرح پیدل چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شہر کا پرانا بازار حویلی سے کافی فاصلے پر تھا، اور پیدل چلتے چلتے عاصم کے پاؤں میں درد ہونے لگا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں، لیکن اس کے اندر کی انا اور دادا جان سے کیا ہوا وعدہ اسے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہا تھا۔ جب وہ بازار پہنچا تو ہر طرف دکانیں کھل رہی تھیں، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اس نے منشی گنگا رام کی دکان تلاش کی، جو ایک پرانی اور چھوٹی سی دکان تھی جہاں کپڑے کا کاروبار ہوتا تھا۔ منشی گنگا رام جو چودھری احسان الہی کے وفادار اور پرانے ملازم تھے، عاصم کو اس حال میں دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن انہیں چودھری صاحب کا پیغام پہلے ہی مل چکا تھا، اس لیے انہوں نے عاصم کے ساتھ کوئی VIP سلوک نہیں کیا، بلکہ اسے دکان کی صفائی کرنے اور کپڑوں کے تھان ترتیب سے رکھنے کا کام سونپ دیا۔ عاصم کے لیے یہ کام انتہائی تکلیف دہ اور اس کی شان کے خلاف تھا، لیکن اس نے خاموشی سے کام شروع کر دیا۔ دکان کی مٹی اور گرمی نے اسے نڈھال کر دیا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتا گیا اسے اندازہ ہوا کہ ایک ایک پیسہ کمانے کے لیے کتنی سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ دکان پر آنے والے گاہکوں کے مختلف رویے اور منشی جی کی سخت گیری نے عاصم کو زندگی کا وہ رخ دکھایا جس سے وہ اب تک بالکل انجان تھا۔ دوپہر کے وقت جب اسے سخت بھوک لگی تو منشی جی نے اسے روکھی سوکھی روٹی اور پیاز دیا،
جو عاصم نے زندگی میں پہلی بار کھایا تھا، لیکن اس بھوک کی حالت میں اسے وہ کھانا بھی دنیا کا سب سے لذیذ غذا معلوم ہوئی۔ شام کو جب دکان بڑھانے کا وقت آیا تو منشی گنگا رام نے عاصم کی ہتھیلی پر چند روپے رکھے جو اس کے پورے دن کی مزدوری تھی۔ عاصم نے ان روپاؤں کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ یہ وہ پیسے تھے جو اس نے اپنی محنت سے کمائے تھے، اور ان چند روپاؤں کی قیمت اس کے لیے ان لاکھوں روپاؤں سے زیادہ تھی جو وہ روزانہ فضول کاموں میں اڑا دیا کرتا تھا۔ وہ تھکا ہارا پیروں کو گھسیٹتا ہوا حویلی واپس پہنچا، جہاں دادا جان لان میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ عاصم نے جا کر وہ پیسے دادا جان کے سامنے رکھ دیے اور کہا، دادا جان، یہ میری پہلی کمائی ہے۔ دادا جان نے ان روپاؤں کو چوما اور عاصم کو گلے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں فخر کی چمک تھی۔ انہوں نے عاصم سے کہا کہ میرے بچے، یہ تمہاری زندگی کی پہلی حقیقی کامیابی ہے، لیکن ابھی سفر کا پہلا حصہ مکمل ہوا ہے اور اس تالے کا راز کھلنا بھی باقی ہے۔ عاصم نے محسوس کیا کہ ایک دن کی محنت نے اس کے اندر کی لاپرواہی کو کمزور کر دیا تھا اور اس کے اندر ایک نئی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ وہ سمجھنے لگا تھا کہ دادا کی نصیحت کا مقصد اسے سزا دینا نہیں بلکہ اسے ایک سچا اور مضبوط انسان بنانا تھا، اور یہاں اس کی زندگی کے ایک نئے اور کٹھن سفر کا آغاز ہو چکا تھا، جس کا اگلا مرحلہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور سبق آموز ہونے والا تھا۔ اگلی صبح جب عاصم بیدار ہوا تو اس کے پورے جسم میں شدید درد تھا اور پاؤں کے چھالے اسے چلنے سے روک رہے تھے، لیکن اس کے دل میں اب ایک عجیب سی ضد اور تالے کا راز جاننے کا تجسس پیدا ہو چکا تھا، جس نے اسے بستر پر لیٹے رہنے نہ دیا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور بغیر کسی سے کچھ کہے دوبارہ پرانے بازار کی طرف پیدل ہی نکل کھڑا ہوا۔ آج دکان کا پہلے دن سے مختلف تھا، کیونکہ منشی گنگا رام نے اسے صرف دکان کی صفائی تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے گاہکوں سے نمٹنے، کپڑوں کا حساب کتاب کا کام سونپ دیا۔ دکان پر ایک سے بڑھ کر ایک نخریلا گاہک آ رہا تھا، اور عاصم جو کل تک خود لوگوں پر رعب جماتا تھا، آج اس معمولی گاہکوں کے سامنے اسے ہاتھ جوڑ کر اور مسکرا کر بات کرنی پڑ رہی تھی۔ اسی دوران دکان پر ایک ایسا گاہک آیا جو بہت امیر کبیر لگ رہا تھا۔ اس کا رویہ منشی جی اور عاصم کے ساتھ انتہائی توہین امیز تھا۔ اس نے عاصم کو ایک عام ملازم سمجھ کر اس پر غصہ کیا اور ایک کپڑے کے تھان کو اٹھا کر عاصم کے منہ پر دے مارا۔ عاصم کے اندر کا چودھری کا خون یکدم کھول اٹھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں اور اس کا دل چاہا کہ وہ اس شخص کو وہیں مروڑ کر رکھ دے، لیکن اسی لمحے اس کی جیب میں موجود دادا جان کا وہ زنگ آلود تالا اس کے جسم سے چھوا، اور اسے دادا کی وہ نصیحت یاد آ گئی کہ غصے کو پینا اور ہر حال میں اخلاق کا دامن نہ چھوڑنا ہی اصل مرد کی نشانی ہے۔ عاصم نے گہرا سانس لیا اور اپنے غصے کو اندر ہی اندر دفن کیا، اور انتہائی نرمی اور مسکراہٹ کے ساتھ اس گاہک سے معذرت کی۔ عاصم کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ کر منشی گنگا رام کی آنکھوں میں دادا جان کے لیے عقیدت اور عاصم کے لیے پیار اور بڑھ گیا۔ دوپہر کے وقت جب بازار میں کچھ سناٹا ہوا تو ایک بوڑھا چابی بنانے والا دکان کے سامنے سے گزرا، جس کے پاس مختلف قسم کی پرانی چابیاں تھیں۔ عاصم نے فوراً اپنی جیب سے وہ تالا نکالا اور اس بوڑھے کے پاس گیا۔ اس نے وہ تالا بوڑھے کو دکھایا اور پوچھا کہ بابا، کیا تمہارے پاس اس تالے کی کوئی چابی ہے؟ اس بوڑھے چابی والے نے تالے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر گہری نظروں سے عاصم کو دیکھتے ہوئے کہا، میاں، یہ کوئی عام تالا نہیں ہے، نہ ہی اس کی چابی کسی لوہے کے ٹکڑے سے بن سکتی ہے۔ یہ تالا تو ایک خاص کاریگر کا بنایا ہوا ہے، جس کی چابی صرف اسی صورت مل سکتی ہے جب تم اس بازار کے سب سے پرانے اور خفیہ کونے میں موجود اس کباڑیے کی دکان پر جاؤ، جہاں چودھری احسان الہی نے اپنی جوانی کا ایک بڑا حصہ گزارا تھا۔ عاصم کا دل یہ سن کر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کے اندر کا سسپینس اور بڑھ گیا۔
اس نے منشی جی سے اجازت لی اور بازار کی ان تنگ اور اندھیری گلیوں کی طرف چل پڑا جہاں اس نے پہلے کبھی قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ گلیوں کا یہ جال اتنا پیچیدہ تھا، عاصم کئی بار راستہ بھٹک گیا، اور وہاں کا ماحول انتہائی خوفناک اور پراسرار تھا۔ ہر طرف پرانی اور خستہ حال عمارتیں تھیں اور عجیب و غریب لوگ وہاں موجود تھے۔ عاصم پیدل چلتا ہوا آخر کار ایک ایسی دکان کے سامنے پہنچا جس پر کوئی بورڈ نہیں تھا، اور وہاں صرف پرانا لوہا اور زنگ آلود سامان بکھرا پڑا تھا۔ دکان کے اندر ایک سائے کی طرح جھکا ہوا بوڑھا شخص بیٹھا تھا جس کی آنکھیں چمکدار تھیں۔ عاصم نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور تالا اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ بوڑھا تالا دیکھتے ہی چونک اٹھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے عاصم سے کہا کہ تو چودھری احسان کا پوتا ہے نا؟ عاصم نے حیرت سے ہاں میں سر ہلایا۔ بوڑھے نے کہا، تمہارے دادا نے یہ تالا 50 سال پہلے میرے پاس ایک امانت کے طور پر چھوڑا تھا اور کہا تھا کہ جب میرا خون اپنی محنت کی کمائی سے اس تالے کو کھولنے آئے گا تبھی اسے اگلا راستہ دکھانا۔ عاصم نے جوش سے پوچھا، بابا تو پھر اس کی چابی کہاں ہے؟ مجھے دیں۔ بوڑھے کباڑیے نے کہکہا لگایا اور کہا، چابی اتنی آسانی سے نہیں ملتی چودھری کے پوتے۔ اس چابی کو پانے کے لیے تمہیں اس بازار کے سب سے بڑے تاجر سیٹھ اسلم کے پاس جانا ہوگا، جو تمہارے دادا کا پرانا رقیب اور دشمن ہے، اور اس کے پاس تمہارے دادا کی ایک ایسی چیز امانت ہے جو اس تالے کو کھولنے کی اصل چابی کا پتہ دے گی۔ لیکن یاد رکھنا، سیٹھ اسلم ایک انتہائی مکار اور سخت دل انسان ہے۔ وہ تمہیں دیکھتے ہی پہچان جائے گا اور تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ عاصم کے لیے یہ کہانی اب ایک خطرناک موڑ لے چکی تھی، جہاں صرف محنت نہیں بلکہ خاندانی دشمنی اور عقل و شعور کا امتحان بھی شامل ہو چکا تھا۔ عاصم نے تالا واپس جیب میں رکھا اور اس کے ذہن میں اب صرف ایک ہی دھن سوار تھی، اسے کسی بھی قیمت پر اپنے دادا کے ماضی کے اس بند باب کو کھولنا تھا۔ وہ دکان پر واپس آیا اور خاموشی سے اپنا کام ختم کیا۔ شام کو جب اسے دوبارہ اس کی مزدوری ملی، اس نے وہ پیسے دادا جان کو دینے کے بجائے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا، کیونکہ اب اسے سیٹھ اسلم تک پہنچنے کے لیے ان پیسوں کی ضرورت پڑنے والی تھی۔ رات کو جب وہ حویلی لوٹا تو دادا جان نے اس کے چہرے پر ایک الگ ہی سنجیدگی اور پختگی دیکھی۔ انہوں نے عاصم سے کچھ نہ پوچھا، بس اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ عاصم اپنے کمرے میں آ گیا اور سیٹھ اسلم کے بارے میں سوچنے لگا، جس کا نام اس نے بچپن میں کئی بار اپنے والد سے سنا تھا کہ وہ ان کے کاروبار کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس نے کئی بار چودھری خاندان کو برباد کرنے کی سازشیں کی تھیں۔ عاصم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دادا جان نے اسے صرف محنت سکھانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ وہ اسے اس قابل بنانا چاہتے ہیں کہ وہ خاندان کے اصل دشمنوں کا مقابلہ اپنے دماغ اور حوصلے سے کر سکے۔ اگلی صبح عاصم نے ایک نیا منصوبہ بنایا اور وہ منشی گنگا رام کی دکان پر جانے کے بجائے سیدھا سیٹھ اسلم کے بڑے کاروباری دفتر کی طرف چل پڑا، جو شہر کے سب سے جدید اور مہنگے علاقے میں تھا۔ وہاں کا ماحول حویلی جیسا ہی تھا، لیکن عاصم وہاں چودھری کا پوتا بن کر نہیں بلکہ ایک عام نوکری کے متلاشی نوجوان کی حیثیت سے گیا تھا۔ اس نے اپنا نام بدل کر وہاں کے مینیجر سے ملاقات کی اور دکان پر کام کرنے کا تجربہ بتا کر وہاں ایک معمولی ہیلپر کی نوکری حاصل کر لی۔ عاصم کا مقصد سیٹھ اسلم کے قریب پہنچنا اور اس خفیہ چیز کو تلاش کرنا تھا جس کا ذکر اس بوڑھے کباڑیے نے کیا تھا۔ نوکری کے پہلے ہی دن عاصم کا سامنا سیٹھ اسلم سے ہوا، جو ایک روبدار اور غسیلا شخص تھا۔ اس کی نظریں جب عاصم پر پڑیں تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، جیسے اسے عاصم کا چہرہ جانا پہچانا لگا ہو۔ عاصم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن اس نے اپنے اعصاب پر قابو رکھا اور نظریں جھکا لیں۔ سیٹھ اسلم نے اسے سخت لہجے میں کام کی ہدایات دیں اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عاصم نے محسوس کیا کہ
یہاں قدم قدم پر خطرہ ہے، اور اگر اس کی اصل پہچان سامنے آ گئی تو سیٹھ اسلم اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن تالے کا سسپنس اور دادا کی نصیحت کا اثر اس کے خون میں دوڑ رہا تھا۔ وہ اب اس کھیل کو انجام تک پہنچانے کے لیے تیار تھا، جہاں اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور خطرناک موڑ اس کا منتظر تھا۔ سیٹھ اسلم کے دفتر میں کام کرتے ہوئے عاصم کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا، اور یہ 7 دن کسی آگ کے دریا سے گزرنے جیسے تھے، کیونکہ عاصم کو ہر لمحہ یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں اس کی اصل پہچان سامنے نہ آ جائے۔ لیکن اس خوف کے باوجود اس کی نظریں سیٹھ اسلم کے اس خاص کیبن پر ٹکی رہتی تھی، جہاں سیٹھ اپنے تمام خفیہ دستاویزات اور قیمتی اشیاء رکھتا تھا۔ عاصم نے اپنی تیز عقلی اور عاجزانہ رویے سے بہت جلد دفتر کے باقی ملازموں اور مینیجر کا اعتماد جیت لیا تھا، اور اب اسے سیٹھ اسلم کے کیبن کی صفائی اور وہاں چائے پہنچانے کا کام سونپ دیا گیا تھا، جو اس کے منصوبے کا پہلا اور اہم ترین مرحلہ تھا۔ ایک دوپہر جب سیٹھ اسلم کسی بڑی کاروباری میٹنگ کے لیے دفتر سے باہر گیا ہوا تھا، عاصم کو کیبن کی صفائی کا سنہری موقع مل گیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کیبن میں داخل ہوا اور چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ کمرے میں ہر چیز انتہائی قیمتی اور جدید تھی، لیکن عاصم کی تلاش کوئی جدید لاکر نہیں تھا، بلکہ وہ کوئی ایسی پرانی چیز ڈھونڈ رہا تھا جو اس کے دادا کے دور کی ہو۔ عاصم نے سیٹھ کی بڑے میز کی درازوں کو ہلکے سے کھینچا تو وہ سب مقفل تھے، لیکن اس کی نظر میز کے بالکل پیچھے دیوار پر لگی ایک بڑی خاندانی تصویر پر پڑی، جو کچھ غیر معمولی لگ رہی تھی۔ عاصم نے آگے بڑھ کر اس تصویر کو آہستہ سے ایک طرف سرکایا۔ اس کے پیچھے دیوار میں چھپا ایک چھوٹا سا پرانا لوہے کا سیف نمودار ہوا، جس پر ایک عجیب سا نشان بنا ہوا تھا، جو بالکل اس کی جیب میں موجود زنگ آلود تالے کے نشان سے میل کھاتا تھا۔ عاصم کی خوشی اور سسپینس کی انتہا نہ رہی، لیکن وہ جیسے ہی اس سیف کو چھونے لگا، باہر راہداری میں کسی کے بھاری قدموں کی آواز گونجی۔ عاصم کے ادراک نے کام کیا اور اس نے بجلی کی تیزی سے تصویر کو واپس اپنی جگہ پر سیدھا کیا اور ہاتھ میں کپڑا لے کر میز صاف کرنے لگا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سیٹھ اسلم غصے سے تلملاتا ہوا اندر داخل ہوا، کیونکہ اس کی وہ میٹنگ ناکام ہو چکی تھی۔ سیٹھ کی نظر جیسے ہی عاصم پر پڑی، اس کی آنکھوں میں شک کے خونی ڈورے ابھر آئے۔ اس نے گرجدار آواز میں پوچھا کہ تم اتنی دیر سے میرے کیبن میں کیا کر رہے ہو، اور تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ عاصم نے اپنے خوف کو چھپاتے ہوئے انتہائی معصومیت سے سر جھکایا اور کہا، سیٹھ صاحب، میں تو بس میز کی دھول صاف کر رہا تھا، اور آپ کے اچانک آ جانے سے میں ڈر گیا۔ سیٹھ اسلم عاصم کے قریب آیا اور اس کی ٹھوڑی کو اپنے موٹے ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، لڑکے، یہ تمہاری آنکھیں اور یہ چہرہ مجھے کسی کی یاد دلاتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے تمہیں پہلے کہیں دیکھا ہے۔ بولو، کون ہو تم؟ عاصم کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اسے لگا کہ آج اس کا کھیل ختم ہو جائے گا، لیکن اس نے اپنے دادا کی اس حکمت کو یاد کیا کہ جب دشمن سب سے زیادہ جارحانہ ہو، تم سب سے زیادہ پرسکون ہو جاؤ۔ عاصم نے اپنی دھیمی اور غریبانہ آواز میں کہا، صاحب، میں ایک غریب یتیم لڑکا ہوں، پچھلے ہفتے ہی منشی گنگا رام کی سفارش پر یہاں آیا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ منشی گنگا رام کا نام سن کر سیٹھ اسلم کا شک کچھ کم ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گنگا رام بازار کا ایک معمولی منشی ہے۔ اس نے جھٹکے سے عاصم کو دور کیا اور کہا، چلو نکلو یہاں سے، اور آئندہ میرے کیبن میں زیادہ وقت مت لگانا۔ عاصم تیزی سے باہر نکل آیا، لیکن باہر آتے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا، اور اس کے ذہن میں اب اس سیف کو کھولنے کا جنون سوار ہو چکا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سیف کے اندر وہ اگلا راز چھپا ہے۔ اگلی رات عاصم نے ایک بڑا خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا، اور وہ رات کے 12 بجے جب پورا شہر سو رہا تھا،
حویلی سے خاموشی سے نکلا اور سیٹھ اسلم کے دفتر کی طرف چل پڑا۔ اس نے دفتر کے چوکیدار کو پہلے ہی اپنی باتوں میں لے کر اس سے دوستی کر لی تھی، اور اس رات عاصم نے چوکیدار کے لیے لائے ہوئے کھانے میں نیند کی گولی ملا دی تھی۔ دفتر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ چوکیدار گہری نیند سو رہا ہے۔ عاصم نے اس کی کمر سے چابیوں کا گچھا نکالا اور خاموشی سے دفتر کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ پورا دفتر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور صرف اس کے ہاتھ میں موجود چھوٹی سی ٹارچ کی روشنی راستہ دکھا رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں سیٹھ اسلم کے کیبن میں پہنچا اور بغیر وقت ضائع کیے اس بڑی تصویر کو ہٹایا اور اس لوہے کے سیف کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس سیف کا کوئی ڈیجیٹل کوڈ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک پرانا گھومنے والا نمبروں کا لاک تھا۔ عاصم نے اپنی جیب سے وہ زنگ آلود تالا نکالا اور ٹارچ کی روشنی میں اس کے اگلے پچھلے حصے کو غور سے دیکھا۔ وہاں کچھ دھندلے سے ہندسے کھدے ہوئے تھے جو 50، 30 اور 80 تھے۔ عاصم نے سوچا شاید یہی وہ کوڈ ہے جو دادا جان نے اس تالے پر لکھ کر چھوڑا تھا۔ اس نے کان سیف کے بالکل قریب کیے تاکہ لاک کے گھومنے کی آواز سن سکے۔ اس نے پہلا نمبر 50 پر گھمایا، پھر 30 اور پھر 80 پر لایا۔ جیسے ہی اس نے آخری ہندسہ گھمایا، ایک ہلکی سی کلک کی آواز آئی اور سیف کا بھاری دروازہ کھل گیا۔ عاصم کے دل کی دھڑکن اسی وقت اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے سیف کے اندر ہاتھ ڈالا تو وہاں کوئی دولت یا زیورات نہیں تھے، بلکہ ایک مخمل کے کپڑے میں لپٹی ہوئی پرانی ڈائری اور ایک چمکدار تانبے کی چابی رکھی ہوئی تھی۔ عاصم نے جیسے ہی وہ ڈائری اور چابی اپنے ہاتھ میں لی، کیبن کی مین لائٹ یکدم جل اٹھی اور ایک زوردار قہقہا پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ عاصم نے چونک کر پیچھے دیکھا تو دروازے پر سیٹھ اسلم اپنے ہاتھ میں لوڈڈ پستول لیے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ تھی۔ سیٹھ اسلم نے پستول عاصم کے ماتھے پر تانتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں چودھری احسان کا خون اتنا سستا نہیں ہو سکتا کہ وہ میرے دفتر میں جھاڑو مارے۔ میں پہلے دن سے تمہاری چال سمجھ گیا تھا عاصم، اور میں نے جان بوجھ کر تمہیں یہ موقع دیا تاکہ تم خود چل کر میری جال میں پھنس جاؤ۔ اب بولو چودھری کے پوتے، تمہیں اپنے دادا کا وہ راز چاہیے تھا نا جو 50 سال پہلے اس نے مجھ سے چھینا تھا۔ آج میں وہ راز بھی ختم کر دوں گا اور چودھری احسان الہی کے اس غرور کو بھی ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملا دوں گا۔ عاصم بندوق کی نالی کے سامنے کھڑا تھا، لیکن اس کی گرفت اس ڈائری اور چابی پر مزید مضبوط ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ صرف ایک تالے کی چابی نہیں ہے، بلکہ اس کے خاندان کی عزت اور دادا کی اس نصیحت کا آخری امتحان ہے جو اسے موت کے منہ سے بھی مسکرانا سکھا رہی تھی۔ اور یہاں کہانی ایک ایسے سسپینس اور خطرناک موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی جہاں عاصم کی زندگی اور موت کا فیصلہ اگلے چند سیکنڈز میں ہونے والا تھا۔ سیٹھ اسلم کی پستول کی نالی عاصم کے ماتھے پر ٹکی ہوئی تھی اور اس کی وحشیانہ ہنسی پورے کمرے میں خاموشی کو چیر رہی تھی۔ کمرے میں موجود ہوا جیسے تھم چکی تھی اور عاصم کو اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں کے پردوں سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سیٹھ اسلم کی آنکھوں میں برسوں کا پالا ہوا خاندانی کینہ اور نفرت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ پچھلے 50 سال سے اس موقع کے انتظار میں تھا کہ کب وہ چودھری احسان الہی کو ایسی چوٹ پہنچائے جس کا درد وہ اپنی زندگی کے آخری ایام تک محسوس کرتے رہیں۔ اور آج چودھری کا چہیتا اور اکلوتا پوتا خود چل کر اس کے جال میں آ پھنسا تھا۔ سیٹھ اسلم نے پستول کے ٹریگر پر اپنی انگلی کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا کہ عاصم، تمہارے دادا نے جو سلطنت کھڑی کی ہے اس کی بنیادوں میں میری بربادی چھپی ہے۔ 50 سال پہلے اس بازار میں چودھری احسان نے میری شراکت داری کو ٹھکرا کر مجھے کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا تھا، اور آج اس کا حساب پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔
میں اس ڈائری کو بھی جلا دوں گا اور تمہیں بھی ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں گا۔ عاصم نے اپنی زندگی میں کبھی موت کو اتنے قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا پورا جسم خوف سے شل ہو رہا تھا، لیکن اسی لمحے جب موت بالکل سامنے کھڑی تھی، اس کے ذہن میں دادا جان کا وہ پرسکون اور نورانی چہرہ گھوم گیا۔ اسے یاد آیا کہ دادا جان نے اس زنگ آلود تالے کو دیتے وقت کہا تھا کہ جب انسان کے پاس عقل اور حوصلہ ہو تو وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور عاصم نے محسوس کیا کہ اس طویل سفر نے، اس محنت نے اور بازار کی ان کٹھن گلیوں نے اسے اب وہ پرانا، کمزور اور لاپرواہ عاصم نہیں رہنے دیا، بلکہ اس کے اندر ایک پختہ اور نڈر انسان جنم لے چکا تھا۔ عاصم نے بندوق کی نالی کے سامنے اپنی نظریں جھکانے کے بجائے سیٹھ اسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور انتہائی دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں کہا، سیٹھ اسلم، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے مجھے جال میں پھنسایا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ آپ خود اپنے ہی ماضی کے جال میں قید ہیں۔ 50 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کا دل نفرت کی اسی آگ میں جل رہا ہے، جبکہ میرے دادا نے اس نفرت کو بھلا کر محنت کی ایک نئی تاریخ رقم کی۔ آپ مجھے مار کر بھی چودھری احسان الہی کے اس غرور اور اس اصول کو نہیں مٹا سکتے جو انہوں نے میرے خون میں منتقل کر دیا ہے۔ عاصم کی اس بے خوفی اور جرت نے سیٹھ اسلم کو ایک لمحے کے لیے چونکا دیا۔ اس نے سوچا تھا کہ چودھری کا پوتا اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی زندگی کی بھیک مانگے گا، لیکن عاصم کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ تک نہ تھا۔ سیٹھ اسلم کا ہاتھ غصے سے کانپنے لگا اور وہ جیسے ہی ٹریگر دبانے والا تھا، دفتر کے دروازے پر یک دم کئی تیز قدموں کی آوازیں آئیں اور پورا کمرہ پولیس کے جوانوں سے بھر گیا۔ پولیس کے افسر نے آگے بڑھ کر سیٹھ اسلم کے ہاتھ سے پستول چھین لی اور اسے دبوچ لیا۔ سیٹھ اسلم نے حیرت اور جھٹکے سے پولیس کی طرف دیکھا، پھر غصے سے چلایا کہ تم لوگوں کی یہ جرت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں اس شہر کا سب سے بڑا تاجر ہوں۔ اسی لمحے پولیس کے پیچھے ایک جانا پہچانا سایہ نمودار ہوا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ منشی گنگارام تھے، جن کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ منشی گنگارام نے آگے بڑھ کر عاصم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سیٹھ اسلم سے کہا، سیٹھ صاحب، آپ سمجھ رہے تھے کہ چودھری احسان الہی نے اپنے پوتے کو یہاں اکیلا بھیجا تھا؟ چودھری صاحب تو وہ انسان ہیں جو شطرنج کی بساط پر دشمن کی ہر چال کو پہلے سے جانتے ہیں۔ عاصم جس دن سے اس بازار میں آیا تھا، چودھری صاحب کے وفادار لوگ سائے کی طرح اس کی حفاظت کر رہے تھے، اور تمہارے اس دفتر کے چوکیدار سے لے کر اس بوڑھے کباڑیے تک سب چودھری صاحب کے اشارے پر کام کر رہے تھے۔ ہم نے تمہیں عاصم کو نقصان پہنچانے کا پورا موقع اس لیے دیا تاکہ قانون کے سامنے تمہارا اصل چہرہ آ سکے، اور وہ پستول جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اس پر تمہاری انگلیوں کے نشانات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ تم ایک معصوم نوجوان کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سیٹھ اسلم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ چودھری احسان الہی کی بچھائی ہوئی چال میں بری طرح شکست کھا چکا ہے۔ پولیس سیٹھ اسلم کو ہتھکڑی لگا کر باہر لے جانے لگی تو وہ عاصم کو نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن عاصم کے دل میں اب اس کے لیے کوئی خوف نہیں تھا۔ عاصم نے منشی گنگارام کا شکریہ ادا کیا اور وہ مخمل کے کپڑے میں لپٹی ڈائری اور تانبے کی چابی لے کر دفتر سے باہر آ گیا۔ رات کے آخری پہر جب ہر طرف گہرا اندھیرا تھا اور صبح کی سپیدی نمودار ہونے والی تھی، عاصم حویلی کے دروازے پر پہنچا۔ حویلی کا بڑا لوہے کا گیٹ کھلا ہوا تھا، جیسے کوئی برسوں سے اس کا منتظر ہو۔ عاصم جب حویلی کے وسیع لان میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ دادا جان اپنی اسی آرام دہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے چہرے پر ایک ایسی پرسکون مسکراہٹ تھی جو عاصم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ عاصم کے قدم خود بخود دادا جان کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کا پورا جسم تھکن سے چور تھا، ماتھے پر پسینے اور
मट्टी की तहें जमी हुई थी और कपड़े जगह जगह से फट चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा नूर और फतह का एहसास था जो दुनिया के किसी खजाने से नहीं खरीदा जा सकता था। आसिम ने आगे बढ़कर वो पुरानी डायरी और तांबे की चाबी दादाजान के कदमों में रख दी और खुद उनके घुटनों के पास फर्श पर बैठ गया। दादाजान ने झुककर आसिम को अपने सीने से लगा लिया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े जो आसिम के सर पर गिरे। दादाजान ने आसिम के बालों में अपनी कांपती हुई उंगलियां फेरते हुए कहा कि मेरे बच्चे, मुझे तुम पर फख्र है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरे नाम के वारिस नहीं हो, बल्कि मेरी सोच, मेरी गैरत और मेरी हिकमत के भी सच्चे जाननशीन हो। आसिम ने अपनी जेब से वो जंग आलूद ताला निकाला जो इस पूरे सफ़र का आगाज़ था और तांबे की चाबी को उस ताले के सुराख में डाला। जैसे ही उसने चाबी को घुमाया, एक भारी और गहरी आवाज़ के साथ वो पुराना ताला खुल गया जो 50 साल से बंद था। आसिम ने दादाजान से पूछा कि दादाजान, इस ताले के अंदर क्या राज था और इस डायरी में क्या लिखा है? दादाजान ने डायरी को अपने हाथों में लिया और उसके पुराने पीले सफ़ात को पलटते हुए आसिम से कहा कि मेरे बच्चे, इस डायरी में कोई नक्शा या किसी खजाने का पता नहीं है, बल्कि इसमें मेरी ज़िंदगी के वो कठिन दिन लिखे हैं जब मैंने सिफर से अपने सफ़र का आगाज़ किया था। इसमें वो तमाम गलतियाँ लिखी हैं जो मैंने अपनी जवानी में की और वो असबाक लिखे हैं जो ज़िंदगी ने मुझे सिखाए। मैंने ये ताला और ये डायरी सेठ असलम के पास इसलिए छुपवाई थी क्योंकि मैं जानता था जब तक तुम अपने आरामदेह कमरे से बाहर निकलकर दुश्मन के गढ़ में नहीं जाओगे, जब तक तुम मेहनत की तलखी को महसूस नहीं करोगे और जब तक तुम अपनी अक्ल से किसी मुश्किल का हल नहीं निकालोगे, तुम जिंदगी की असल हकीकत को नहीं समझ सकते। ये ताला दरअसल तुम्हारे जहन और तुम्हारी सलाहियतों पर लगा हुआ था, जिसे खोलने के लिए तुम्हें मेहनत, आजिज़ी और हौसले की चाबी की ज़रूरत थी। और आज तुमने वो चाबी खुद अपने खून पसीने से हासिल कर ली है। आसिम ने दादाजान की बातें सुनी तो उसके दिल के अंदर जैसे एक नया जहान आबाद हो गया। वो समझ गया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा या हवेली नहीं है, बल्कि वो किरदार और वो इखलाक है जो इंसान को हर मुश्किल हालात में सीधा खड़ा रखता है। आसिम ने उस रात महसूस किया कि उसका ये 4 हिस्सों का सफ़र महज एक आजमाइश नहीं थी, बल्कि ये उसकी ज़िंदगी की नई तामीर थी। अब वो एक लापरवाह और मगरूर नौजवान नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा जिम्मेदार इंसान बन चुका था जो अपने ख़ानदान का नाम रोशन करने और अपने दादा की नसीहतों को अगली नस्लों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार था। हवेली के उफक पर सूरज की पहली सुनहरी किरण चमकी तो आसिम और दादाजान एक दूसरे का हाथ थामे हवेली के अंदर की तरफ बढ़ रहे थे और आसिम के दिल में दादा की वो नसीहत हमेशा के लिए नक्श हो चुकी थी कि मेहनत ही वो वाहिद रास्ता है जो इंसान को ज़वाल से निकालकर कमाल तक पहुंचाता है, और सच्ची कामयाबी वही है जो इंसान अपनी खुदी को बरकरार रख कर हासिल करता है। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया।